اس کی خوبصورتی کا پورے محلے میں چرچا تھا۔ جب کبھی خوبصورت بچیوں کا تذکرہ ہوتا تو رضی بھائی کی بیٹی زیبا کا نام سر فہرست آتا۔ کچھ لڑکے زیبا کو ملکہ حسن بھی بولتے تھے۔ صرف اتنا نہیں، زیبا ملکہ حسن تھی بھی۔ صرف 11 برس کی عمر میں جب زیبا کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تو اس نے اپنی ماں کا کردار خوب ادا کیا۔ رضی میاں سائیکل سے کریانے کا مال دکانداروں کو سپلائی کا کام کیا کرتے تھے، مگر جب سے بیوی نے دنیا کو خیر آباد کیا تھا تو انہوں نے چھوٹی سی بیٹھک میں کریانے کی دکان کھول لی۔ جب بیوی تھی تو کوئی فکر نہ تھی کہ کس وقت گھر آنا ہے، مگر بیٹی کا ساتھ ہے۔ آج کے دور میں جس گھر میں بیٹی ہو وہ بھی بغیر ماں کے، تو باپ کو سوچ کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ بیٹی 18 سال پار کر چکی تھی۔ زیبا نے ایک ماں کا کردار ادا کیا، جیسے ایک ماں گھر کا خیال رکھتی ہے۔ رضی کو اپنی بیٹی پر بہت فخر تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کو دیکھ کر خود پر بہت رشک آتا تھا۔ رضی کی یہی تمنا تھی کہ کوئی مناسب رشتہ مل جائے تاکہ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دے۔ ذکر کسی سے کریں، آج کل کردار کو کم، دولت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ رضی بھائی نے پیسے جوڑ رکھے تھے، مگر بیوی کی بیماری پر ایک ایک پیسہ ختم ہو گیا۔ تھوڑا قرض بھی ہو گیا تھا جو انہوں نے رفتہ رفتہ سب چکا دیا۔ ایک دن ان کے پڑوس میں سے ارشد بھائی ان کے پاس آئے، سلام دعا ہوئی، پھر ذکر چھیڑا بیٹی کے ہاتھ کب پیلے کر رہے ہیں۔ رضی بھائی نے ایک لمبی سانس لی، ارشد بھائی کی طرف دیکھا اور بولے، کون باپ ایسا ہے جو اپنی بیٹی کو رخصت کرنا نہیں چاہتا، مگر بھائی دینے کے لیے کچھ ہو تو صحیح نا۔ رضی کی بات سن کر ارشد بھائی بولے، دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، آپ کی بیٹی میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک لڑکی میں ہونی چاہیے۔ ایک لڑکا ہے میری نظروں میں، بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، مگر پیسے والا نہیں ہے، کرائے کا آٹو رکشہ چلاتا ہے، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، ایک چھوٹا سا مکان ہے، مگر اتنا کما لیتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو خوش رکھے گا۔ میری پوری گارنٹی ہے اس کے اچھے کردار کی۔ رضی بھائی نے کچھ دیر نہ لگائی اور ہاں کہہ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی کی رخصتی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور 5 برس گزر گئے۔ زیبا کو ان 5 سالوں کا پتہ بھی نہ چلا کہ کیسے گزر گئے۔ زیبا نے بھی بیوی کا فرض ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی، ایک بیٹا 3 سال کا، ایک بیٹی 1 سال کی، مگر آج بھی زیبا اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ زیبا نے سوچا کہ بچوں کی پیدائش پر کچھ غریب بچوں کو کھانا کھلائے گی۔ اس نے اپنے شوہر کے سامنے اپنی خواہش رکھی تو شوہر نے ہاں کرنے میں لمحہ نہیں لگایا، بلکہ اسے اچھا لگا۔ اس کے شوہر نے ایک دن پہلے گھر کے پیچھے جھگی میں رہنے والے غریب لوگوں کی گنتی کر کے حساب لگایا کتنا کھانا بننا چاہیے، اور اگلے دن خود زیبا نے کھانا بنایا اور شام کو اس کا شوہر خود جھگیوں میں جا کر تقسیم کرایا۔ اس کے بعد کچھ کھانا بچ گیا۔ زیبا کے شوہر نے کہا، یہاں سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر فلائی اوور کے نیچے رات میں کچھ غریب لوگ رات بسر کرتے ہیں، میں آٹو سے جا کر یہ کھانے کی تھیلیاں ان کو دے آتا ہوں۔ مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا۔ اسی طرح 1 گھنٹے سے زیادہ ہو جاتا ہے، مگر زیبا کا شوہر واپس نہیں آتا۔ اتنے میں 2 پولیس والے زیبا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ زیبا باہر آتی ہے۔ پولیس والے پوچھتے ہیں، زیبا آپ کا نام ہے؟ ہاں جی، میرا نام زیبا ہے۔ کیا آپ کے شوہر آٹو چلاتے ہیں؟ جی ہاں۔ مگر یہ سب آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ان کے آٹو کی ٹرک سے ٹکر ہو گئی ہے، وہ ہسپتال میں ہیں۔ اس وقت زیبا کے گھر میں ایک پڑوسن ہوتی ہے جن کو وہ بچے سونپ کر ہسپتال پہنچتی ہے۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتی ہے، یہ سب کیسے ہو گیا؟ زیبا، جو ہونا تھا ہو گیا، بچوں کا خیال رکھنا، انہیں کسی چیز کی کمی محسوس ہونے مت دینا۔ اس سے پہلے زیبا کچھ کہہ پاتی اس کے شوہر کی گردن ایک طرف کو جھک گئی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض کی جانچ کی اور سر نیچے کرتے ہوئے بولتا ہے، یہ اب نہیں رہے۔ زیبا کی تو دنیا ہی لٹ گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بعد جب زیبا کے والد کو فون پر اپنے داماد کی موت کا معلوم ہوا تو ان کو بہت صدمہ لگا۔ انہوں نے بیٹی سے کہا، میں تجھے لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ مگر زیبا نے منع کر دیا اور کہا، وہاں بھی آپ اکیلے رہتے ہیں۔ رضی بھائی نے اتفاق کرتے ہوئے مکان خالی کر کے اپنی بیٹی کے گھر ہی سوچ کر منتقل ہو گئے اور نواسیوں کی کفالت کرنے لگے۔ جو تھوڑے بہت پیسے اکٹھے کیے تھے، ابھی رضی بھائی نے کام شروع ہی کیا تھا کہ اچانک ان کے سینے میں درد اٹھا۔ زیبا جب تک انہیں پڑوسیوں کی مدد سے ہسپتال لے کر جاتی، انہوں نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ زیبا پر گویا غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ جو گھر میں پیسہ تھا وہ خرچ ہوتا گیا، مزدوری کرے تو کیسے کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ غریبوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔